آگے بڑھیں اور خبر دیں کہ وفاق اور سندھ کے درمیان کینالز کے تنازع پر پہلا باضابطہ رابطہ ہوا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کو فون کیا۔ کینالز کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ حالیہ بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی آمد میں اضافہ۔ ارسا نے آبپاشی کے لیے صوبوں کا پانی کا کوٹہ 16% تک بڑھا دیا۔ ترجمان ارسا کا کہنا ہے صوبوں کے لیے پانی کی قلت 43 سے کم کر کے 27% کر دی گئی۔ پنجاب کو 64,800 اور سندھ کو 45,000 کیوسیک پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کو 500 اور کے پی کو 1900 کیوسیک پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ پی پی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس آج 4 بجے گورنر ہاؤس پنجاب میں ہوگا۔ اجلاس میں نون لیگ کی جانب سے اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ اور دیگر اراکین شرکت کریں گے۔ مزید جانتے ہیں نذیر بھٹی سے، اپڈیٹ کیجیے نذیر۔ پیپلز پارٹی اور مسلم نون کی جو اتحادی حکومت ہے یہاں، اور اس حوالے سے ایک کوارڈینیشن کمیٹی موجود ہے جس کا آج ایک اجلاس جو ہے وہ ہوگا، اور اس اجلاس میں گورنر پنجاب اور راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم جبکہ اور حسن مرتضی اور گورنر پنجاب خود بھی شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار وزیر خارجہ اور رانا ثناءاللہ، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق یہ بھی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان جو ہے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں گزشتہ جو فیصلے ہوئے ان کا جائزہ لیا جائے گا اور آئندہ کے لیے کوارڈینیشن کے جو معاملات ہیں بیوروکریسی کے حوالے سے اور فنڈنگ کے حوالے سے اس پہ بات چیت جو ہے وہ ہوگی اجلاس میں۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں تو کراچی میں آج شدید گرمی ہے۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ شدت 43 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا ہے کہ کراچی 3 دن تک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا۔ اس وقت سمندری ہوائیں بند ہیں، ہبس کی شدت بڑھ گئی ہے۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش، جبکہ نیلم ویلی، مظفر آباد، راولا کوٹ، پونچھ اور دیگر علاقوں میں ژالہ باری کا امکان ہے۔ چترال، دیر، سوات اور مانسہرہ سمیت کئی اضلاع متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگلے 4 سے 8 گھنٹوں میں طوفانی بارش ہو سکتی ہے۔ مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک اور چکوال میں بھی بارش کا امکان ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکوں پر پھسلن کا خدشہ، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈ کا خطرہ ہے۔ جڑواں شہروں میں گہرے کالے بادل آ گئے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ راولپنڈی اور گرد و نواح کے مختلف علاقوں میں بارش شروع ہو گئی۔ بعض علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں فرار ربانی سے۔ جی بالکل، شہر اقتدار کے موسم کی اگر اس وقت بات کروں تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ آسمان پر گہرے کالے بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ بجلی بھی چمک رہی ہے، بادل زور و شور سے گرج بھی رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی پیشگوئی کی گئی تھی کہ آج بارش کا امکان ہے۔ نہ صرف بارش بلکہ ژالہ باری اور طوفان کی بھی پیشگوئی کی گئی تھی۔ ویسے تو شہری اس موسم سے خاصا لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ڈر اور خوف بھی بیٹھا ہوا ہے کہ پچھلی جو بارش ہوئی تھی اس میں کچھ تباہی مچا دی گئی تھی۔ امید کرتے ہیں بارش کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے یکجہتی فلسطین مارچ کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریڈ زون جانے والے راستے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانیں گے ABI نیوز کے نمائندے جہانگیر خان سے، بتائے گا جہانگیر۔ جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام آج فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے غزہ یکجہتی مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ مارچ اب تک جو تفصیلات تھیں وہ یہ تھا کہ گزشتہ روز یہ مارچ اپارا چوک سے شروع ہونا تھا اور ریڈ زون داخل ہونا تھا، تاہم حکومت کی جانب سے ریڈ زون کو گزشتہ رات ہی مکمل طور پر کارڈن آف کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کو اسلام آباد سے ملانے والے مختلف جو راستے ہیں جن میں خصوصاً فیض آباد کا جو مقام ہے اس کو بھی کنٹینرز لگا کر مری روڈ، کلب روڈ، ایکسپریس وے کو مکمل طور پر کارڈن کر دیا گیا تھا۔ آج جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے جب حکومت کے ساتھ بات چیت ہوئی تو جس کے بعد یہ طے پایا ہے کہ اب یہ مارچ اپارا چوک کے بجائے ایکسپریس وے پر ہوگا، 0 پوائنٹ تا جو I-8 برج ہے اس کے درمیان میں۔ تو اس وقت پنڈال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، پنڈال سجایا جا رہا ہے، کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، جبکہ ملک کے مختلف شہروں سے خصوصاً راولپنڈی، اسلام آباد، گجرخان، کہوٹا، کوٹلی ستھیاں، مری، اٹک، واکینڈ، ٹیکسلا
اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو باجوڑ سمیت نوشہرہ، مردان، ثوابی سے بڑی تعداد میں جو قافلے ہیں وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. آج 5:30 بجے کے قریب مرکزی امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان سمیت نائب امیر میاں محمد اسلم اور دیگر جو قائدین ہیں وہ اس مارچ سے خطاب کریں گے. اب تک مکمل طور پر سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں ان کو مکمل کر لیا گیا ہے. وفاقی پولیس سمیت دیگر اضلاع سے جو پولیس کے اہلکار تھے، جو جوان تھے، وہ منگوائے گئے تھے اور وہ نفری اسلام آباد میں مختلف مقامات پر تعینات کی گئی ہے. اس وقت جو ایکسپریس وے ہے اس کو 0 پوائنٹ سے I-8 برج تک مکمل طور پر کارڈن کر دیا گیا ہے. جو ٹریفک کی آمد و رفت ہے اس کو مکمل طور پر روک دیا گیا ہے. سڑک کے دونوں اطراف جو مرکزی شاہراہ ہے ایکسپریس وے کی، اس پر مکمل طور پر کارڈن کرنے کے بعد جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں، جو انتظامیہ ہے، ان کی جانب سے یہاں پر کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، پنڈال سجایا جا رہا ہے. جبکہ ریڈ زون جانے کا جو منصوبہ تھا اس کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا ہے. اب یہ مارچ 0 پوائنٹ سے شروع ہو کر I-8 کا جو برج ہے وہاں تک ہوگا. اس میں جماعت اسلامی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا، جس سے جو جماعت اسلامی کے جو مرکزی امیر ہے اس سمیت جو صوبائی اور مرکزی قائدین ہیں وہ خطاب کریں گے. جی بہت شکریہ جہانگیر تفصیلات کے لیے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ سے رابطہ. ترجمان لیاقت بلوچ کا کہنا ہے حکومتی ذمہ داران نے اسلام آباد میں یکجہتی فلسطین مارچ کے حوالے سے گفتگو کی. لیاقت بلوچ نے کہا جماعت اسلامی کا فلسطین سے اظہار یکجہتی مارچ پرامن ہوگا. کویت کا اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان پوری امت کی ترجمانی ہے. حکومت جماعت اسلامی کی ریلی روکنے سے اجتناب کرے. رواں سال 67,000 پاکستانیوں کے حج سے محروم رہ جانے کا خدشہ. نجی ٹور آپریٹرز کے حج کے لیے جمع 36 ارب روپے بھی پھنس گئے. ذرائع کے مطابق سعودی حکومت نے رقم واپس کرنے کے بجائے آئندہ سال ایڈجسٹ کرنے کا کہہ دیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ حج پالیسی کی تاخیر سے منظوری کے باعث درخواستیں بروقت جمع نہ ہوئیں. رقم تو سعودی عرب چلی گئی مگر وقت کی کمی کے باعث انتظامات نہ ہو سکے. سعودی حکومت سے بروقت رابطے اور انتظامات نہ کرنے سے مسائل پیدا ہوئے. وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ بعض کمپنیوں نے حکم امتناع حاصل کر کے کوٹا روکا. رواں سال پرائیویٹ حج اسکیم سے 23,620 عازمین جا سکیں گے جبکہ نجی حج کوٹے پر ہر سال تقریباً 90,000 پاکستانی فریضہ حج ادا کرتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات. وزیر داخلہ نے معاشی سماجی شعبے میں بھرپور ساتھ دینے پر سعودی حکومت اور سفیر کا شکریہ ادا کیا. محسن نقوی نے کہا انسداد منشیات کانفرنس میں سعودی وفد کی شرکت پر مشکور ہیں. انسداد منشیات انسانی اسمگلنگ کے لیے سعودی عرب سے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاسپورٹ کی نئی شرائط عائد کی جا رہی ہیں. بھکاری مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. سعودی شہریوں کے لیے پاکستان آنے پر کوئی ویزا نہیں، جب چاہیں آئیں. وزیر داخلہ نے منشیات کیس میں بے گناہ خاندان کی رہائی کے لیے تعاون پر سعودی سفیر کا شکریہ ادا کیا. سعودی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں، اسے مزید فروغ دینا چاہتے ہیں. UAE کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان آج پاکستان پہنچیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ شیخ عبداللہ بن زائد وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے. شیخ عبداللہ بن زائد اور اسحاق ڈار کے درمیان اہم ملاقات ہوگی. ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی تعاون پر گفتگو ہوگی. دونوں وزرائے خارجہ علاقائی سلامتی اور عوامی روابط پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. دورہ پاکستان دو طرفہ تعاون کے فروغ کی علامت ہے. تو بات کریں گے پاکستان سپر لیگ 10 کی، جس میں آج کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل آئیں گے. رات 8 بجے یہ میچ شروع ہونے والا ہے اور دونوں ٹیمیں شاندار فارم میں ہیں. تو کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کی بات کریں اور وہ کراچی کنگز کے لیے PSL 10 کی ٹرافی جیتنے کے لیے پرعزم ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ کوشش ہے گراؤنڈ میں اچھی پرفارمنس دکھاؤں، وہ کھلاڑی بنوں جس سے دوسرے کھلاڑیوں کو اعتماد ملے، اسٹیڈیم آئیں، میچز کو انجوائے کریں اور سپورٹ کریں. You know, when you're away from the game, just enjoy because there is a lot of competition. You are always, for me, it's you're batting or you're fielding at training, and you know, for us, the best way to prepare is just to relax the mind, just to try and lead the guys
with as much as I can on the field, be that person that everyone draws energy from, and just get the group together. I just want everyone to come out and enjoy the cricket, enjoy the entertainment, support us as much as you can, and we'll try our utmost best to win as many games as we can and hopefully lift that trophy at the end. Shukriya Pakistan. تو بڑے کھلاڑیوں سے کراچی کنگز کی ٹیم میں شمولیت میں ان سے اعتماد بڑھتا ہے. ڈیوڈ وارنر اور کین ولیمسن سے ٹیم میں اعتماد بڑھتا ہے. بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو کراچی کنگز کی دوبارہ ٹائٹل جیتنے میں مدد کریں گے. Mindset to want to keep improving, not wanting or not being satisfied with what you're doing and always trying to improve and add more value to a team, whether that's through weight of runs or in the field, conversations with your partner when you're batting. It's all those small things that actually make teams win tournaments. And that's the beauty of franchise cricket now. You've got the best players in the world. It's great that we've got Davey and Kane with us, Tim Seifert and Adam Milne as well, the other overseas players. It does feel like there's a confident feeling within the group. There's lots of people that are capable of helping Karachi go on and lift the title. So hopefully we can have a good competition and get that trophy again. تو شائقین کرکٹ کو آج پی ایس ایل میں کراچی کنگز کی جیت کے لیے وہ پرعزم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج کراچی کنگز ہی جیتے گی, جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم مضبوط ہے, لیکن آج کراچی کنگز مسلسل فتوحات کو بریک لگا دے گی. فوڈ چینز پر حملے سے مظلوم فلسطینیوں کو فائدہ نہیں ہو رہا, اس سے پاکستانیوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یکجہتی کے نام پر کاروبار بند یا کسی کی جان لینا قابل قبول نہیں, اس پر آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. وزیر اطلاعات ازما بخاری کہتی ہیں فوڈ چین پر تمام حملے منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئے ہیں. حملوں میں ملوث 149 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. کچھ دن سے جو ہے وہ فلسطین اور غزہ سے یکجہتی کے نام کے اوپر لوگوں کے کاروبار کو اور املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. جہاں جہاں ان فوڈ چینز کو نشانہ بنایا گیا وہاں پر پاکستانی شہریوں کو نقصان ہوا ہے, نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے تشخص کو. اور یہ تمام حملے ہیں یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئے ہیں. یہ یکجہتی کے نام کے اوپر کسی کا کاروبار بند کرنا یا یکجہتی کے نام کے اوپر جو ہے وہ کسی کی جان لینا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے, اور اس کے اوپر بہت بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. فوڈ چینز پر حملہ کر کے غزہ کے ہمارے جو مظلوم لوگ ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. فوڈ چینز جو ہیں وہ فرنچائزز لیے ہوئے ہیں, پاکستانی لوگوں نے لیے ہوئے ہیں, پاکستانی لوگ کام کر رہے ہیں. 149 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کینالز کا معاملہ پنجاب کے وزراء کے بیانات کی وجہ سے خراب ہوا. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ صدر زرداری اور بلاول بھٹو سمیت پارٹی قیادت کا موقف واضح ہے. وفاقی حکومت کو منصوبے سے دستبردار ہونا چاہیے. آبادی زیادہ, پانی کم ہے. جہاں تک کنال کا ایشو ہے, چیئرمین پیپلز پارٹی ہو صدر مملکت, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل واضح انداز سے وفاقی حکومت کو بتا دیا ہے. غیر مشروط طور پر ہم نے اس کی حمایت اس لیے کی کیونکہ ہم چاہتے تھے سورسز کا منصفانہ تقسیم ہو پاکستان بھر میں. ہم ڈیولپمنٹ کے حق میں ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پانی کو کاٹ کے مجھے دے دیا جائے, میرے پانی کو کاٹ کے آپ کو دے دیا جائے. پنجاب کے وزراء نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے. بخاری صاحبہ ہوں, ان کے اور کوئی وزیر ہوں, بتائیں وہ پانی دینے کے لیے کیا لاہور کا پانی کاٹیں گے, سیالکوٹ کا پانی کاٹیں گے, راول پنڈی کا پانی کاٹیں گے, چکوال کا پانی کاٹیں گے. وزیر اعظم پاکستان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس ڈیمانڈ پر لبیک کہتے ہوئے اس پروجیکٹ کو وڈرا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چیز بالکل آیا ہے. آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے, پانی ہمارے پاس نہیں ہے, اور حل یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پانی کو کاٹ کے تیسرے بندے کو دیں. ایف آئی اے نے سنگین جرائم میں مطلوب اشتہاری مالک جمال کو سعودی عرب سے گرفتار کر لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف کراچی صلاح الدین سے. اپڈیٹ کیجیے صلاح الدین. لیکن بالکل ایف آئی اے این سی بی انٹرپول کی کارروائی ہے. قتل اقدام قتل مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم سعودی عرب سے گرفتار کر لیا گیا ہے, جس کی شناخت ملک جمال کے نام سے ہوئی ہے. ملزمان کو سعودی عرب سے گرفتار کر کے اسلام آباد ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا ہے. گرفتار ملزم احمدآباد پولیس کو مطلوب تھا. ایف آئی اے این سی بی انٹرپول نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس بھی جاری کیے ہوئے تھے. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. اسرائیل نے غزہ والوں پر زندگی تنگ کر دی. المواسی میں سیف زون کے خیموں پر بمباری میں 54 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی دی ہے کہ حماس کو ختم کیے بغیر جنگ ختم نہیں کریں گے. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کل اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہوا. عمان کی ثالثی میں 4 گھنٹے مذاکرات ہوئے. مذاکرات جاری رکھنے اور اگلے مرحلے میں بدھ کو عمان میں ماہرین کی سطح پر ملاقات پر اتفاق ہوا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی عہدیدار کے ساتھ مذاکرات کے بعد بتایا ماہرین کو ممکنہ جوہری معاہدے کا فریم ورک تیار کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے.
مذاکرات مفید رہے اور تعمیری ماحول میں ہوئے. ہم کئی اصولوں اور اہداف پر پیش رفت کے قریب پہنچے. آخر میں بہت اعتماد سازی پر پہنچے. سکھ فوج جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے امریکی نائب صدر کو خط لکھ دیا. گرپتونت سنگھ نے خط میں کہا، یہ خط امریکی شہری، انسانی حقوق کے وکیل اور سکھ فوج جسٹس کے جنرل کونسل کی حیثیت سے لکھ رہا ہوں. میں آپ کی توجہ مودی کے بین الاقوامی دہشت گردی پر دلانا چاہتا ہوں. بی جے پی کے ایک سینئر کارکن نے میرے قتل کے لیے انعام جاری کیا ہے. یہ فیصلہ امریکی سرزمین پر ایک امریکی شہری کے قتل کے ارتکاب کے لیے مجرمانہ عمل ہے. میرے قتل پر انعام کا اعلان امریکی خود مختاری اور قومی سلامتی پر براہ راست حملہ ہے. آپ کے دورہ بھارت میں اس معاملے کو اٹھانے کی درخواست ہے. امریکی وفاقی فوجداری قانون کے تحت بھارت پر سفارتی پابندیاں عائد کی جائیں. قتل کی سازش میں ملوث بھارتی ایجنسیوں اور ایجنٹ کو غیر ملکی دہشت گرد نامزد کیا جائے. مجھے یقین ہے صدر ٹرمپ کی قیادت میں خالصتان ریفرینڈم کے منتظمین کی آئینی آزادیوں کو برقرار رکھا جائے گا. امید ہے بغیر کسی سمجھوتے کے امریکی خود مختاری کا دفاع کیا جائے گا. ہارورڈ یونیورسٹی کو دھمکی آمیز خط غلطی سے بھیجا گیا تھا. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ذرائع نے بتایا یہ خط صرف اندرونی ٹاسک فورس کے لیے تھا. یہ خط ہارورڈ کو بغیر اجازت کے بھیجا گیا جو کہ غلطی تھی. ٹرمپ انتظامیہ نے یہ خط 11 اپریل کو ہارورڈ یونیورسٹی کو بھیجا تھا. اس خط میں یونیورسٹی کی بھرتی، داخلے اور نصاب کی پالیسیوں کے حوالے سے ہدایات بھی تھی جنہیں ہارورڈ کے عہدیداروں نے حد سے زیادہ مداخلت قرار دیا تھا. ہارورڈ کے صدر ایلن گاربر نے اعلان کیا تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس کے مطالبات تسلیم نہیں کریں گے. وائٹ ہاؤس نے ہارورڈ کی $2 ارب سے زائد کی وفاقی امداد ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا. دوسری جانب امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کو امیگریشن کی تحویل میں وینزویلا کے تارکین کو ملک بدر کرنے سے عارضی طور پر روک دیا. ججوں نے مختصر فیصلے میں کہا کہ حکومت کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اگلے حکم تک وینزویلا کے کسی بھی زیر حراست شخص کو امریکہ سے نہ نکالا جائے. ٹرمپ نے 1798 کے اینمز ایکٹ کی درخواست کی تھی تاکہ وینزویلا کے مجرمانہ گینگ والوں کو تیزی سے ملک بدر کیا جا سکے. ڈونلڈ ٹرمپ گھر جاؤ، امریکہ کو پھر سے عظیم بناؤ. ہزاروں امریکی بینرز تھامے اور پلے کارڈز اٹھائے، نعرہ لگاتے سڑکوں پر نکل آئے. امریکی صدر اور ان کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا. واشنگٹن، نیو یارک اور شکاگو سمیت کئی شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں. ہزاروں افراد نے شرکت کی. وائٹ ہاؤس کے باہر بھی احتجاج کیا گیا. مظاہرین کا کہنا ہے ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے آزادی خطرے میں ہے. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 2 لاکھ سرکاری ملازمین کی برطرفیاں، فنڈنگ کی کٹوتی، امیگریشن قوانین میں سختی اور معاشی پالیسیاں ملک کے لیے خطرناک ہیں. مظاہروں کی کال 50501 موومنٹ نے دی ہے جو 50 امریکی ریاستوں میں مظاہروں کی ایک تحریک ہے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایسٹر کے موقع پر یوکرین میں ایک دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، لیکن صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین تو جنگ بندی کے لیے تیار ہے مگر روسی فوج کی گولہ باری مسلسل جاری ہے. صدر پوٹن کا کہنا ہے 21 اپریل تک جنگ بند رہے گی. یوکرین سے بھی اسی کی توقع رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ امن معاہدے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. امریکہ نے یورپی رہنماؤں کے ساتھ ایک نئی امن تجویز پیش کی ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پیرس میں یورپی اتحادوں سے ملاقات کے دوران امن تجویز پر گفتگو کرتے ہوئے کہا اگر پائیدار جنگ بندی ہوئی تو امریکہ روس پر عائد کچھ پابندیاں نرم کرنے پر تیار ہو سکتا ہے. مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے طیارے کو نئی دہلی اترنے کی اجازت نہیں ملی. طیارے کو جے پور موڑ دیا گیا. اس سلوک پر عمر عبداللہ بھڑک اٹھے. کہا 3 گھنٹے ہوا میں رہنے کے بعد جے پور بھیج دیا، یہ کیسا نظام ہے؟ نئی دہلی میں طیاروں کے آپریشن کے لیے مناسب انتظامات کا فقدان ہے. جے پور پہنچنے پر عمر عبداللہ نے ایکس پر لکھا نہیں جانتے یہاں سے فلائٹ کب جائے گی. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے خراب موسم کی وجہ سے سری نگر سے آنے والی 6 پروازیں بھی معطل کر دی گئی ہیں. کراچی میں ایسو ٹریفک ملیر کینٹ نے شاہ لطیف سے چوری کی گئی گاڑی برآمد کر دی. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے افضل خان سے. بتائے گا افضل. جی بالکل، یہ گاڑی جو ہے وہ کچھ روز قبل جو ہے وہ چوری کی گئی تھی اور اس گاڑی کی چوری کی اطلاع جیسے ہی موصول ہوئی اس کے بعد نہ صرف ڈسٹرکٹ پولیس بلکہ ٹریفک پولیس بھی گاڑی کو ریکور کرنے کے لیے کوششیں کر رہی تھی اور اس گاڑی کو برآمد کر لیا گیا ہے اور چھان بین کے دوران گاڑی سے کچھ سامان بھی برآمد ہوا ہے، جس کے بعد پولیس نے جو ہے وہ اس گاڑی کے اندر موجود ڈرائیور کو بھی جو ہے وہ حراست میں لے لیا ہے اور جو گاڑی کا ڈرائیور ہے اس کو گاڑی جو ہے وہ باقاعدہ قانونی کارروائی کے بعد
واپس کی جائے گی. اور اس ساری کارروائی کے اندر ٹریفک پولیس کے جو ایس او کینٹ وہ انہوں نے یہ کارروائی کی ہے. اس حوالے سے مزید جو ہے وہ انکشافات بھی سامنے آئیں گے. جی بہت شکریہ افضل تفصیلات کے لیے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.